رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم۔ مدنی چینل کے پروگرام دعوت افطار میں آج سبزی منڈی میں ہم نے افطاری کرنی ہے۔ سبزی منڈی کے اندر جو لوگ سامان اٹھانے کا کام کرتے ہیں اور اس انداز سے ان کی زندگی ہوتی ہے، آج اس کو ہم دیکھیں گے اور وہاں پر سبزی منڈی کے اندر یہ جو مزدور طبقے کے افراد ہوتے ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ افطاری کریں گے۔ لیکن افطاری کے لیے جانے سے پہلے کچھ پھل بھی خرید لیتے ہیں تاکہ افطاری کا صحیح بندوبست ہو سکے۔ یاد رہے دعوت اسلامی کے مدنی چینل پر الحمدللہ 12 گھنٹے 24 گھنٹے بہترین رمضان کی نشریات جاری ہے۔ آپ دیکھتے رہیے، ہمارا پروگرام ہے دعوت افطار، جس میں ہم روزانہ آپ کے ساتھ کسی نہ کسی سیگمنٹ آف سوسائٹی میں بیٹھتے ہیں اور افطار کی دعوت کرتے ہیں، آپ سے اچھی باتیں شیئر کرتے ہیں۔ اور آج ہم نے جانا ہے سبزی منڈی میں۔ رمضان رمضان ہے رحمت رحمان، رمضان رمضان ہے رحمت رحمان، فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان۔ ہم خرید چکے ہیں، اب ہمارا سفر ہے سبزی منڈی کی طرف۔ لاہور کے کچھ آؤٹ سائڈ پر یہ سبزی منڈی واقع ہے۔ آئیے آپ کو سبزی منڈی لے کے چلتے ہیں، وہاں پر موجود لوگوں کے ساتھ آج ہماری دعوت افطار ہوگی۔ لٹا رہا ہے ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے، فیضان رمضان فیضان رمضان، رمضان رمضان ہے رحمت رحمان۔ آج ہم سبزی منڈی میں آئے ہیں، پروگرام ہے دعوت افطار، اور افطاری کا کھانے کا سبزی منڈی سے کتنا گہرا تعلق ہے یہ سب جانتے ہیں۔ سبزی منڈی میں جو مزدور ہوتے ہیں، دیگر آڑتی وغیرہ ہوتے ہیں، آج ان کے ساتھ ہمارا افطار کی دعوت کا پروگرام ہے۔ الحمدللہ یہ لاہور کی بڑی سبزی منڈی ہے اور بہت بڑی ٹریڈنگ یہاں پر ہوتی ہے۔ یہاں پر جو افراد ریگولر آپریشنز میں ہوتے ہیں، سامان اٹھاتے ہیں، سبزیوں کی ترسیل وغیرہ کرتے ہیں، اور پھر یہاں پہ ریٹیلرز کے پاس سبزیوں کو پہنچایا جاتا ہے۔ ہم یہاں پر موجود ہیں، دیکھ سکتے ہیں بہت بڑا کام یہاں پر ہو رہا ہے، اور ہمارے سامنے پیاز کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، اور ایک زبردست انداز سے یہاں پر انشاءاللہ آج دعوت افطار کا پروگرام ہوگا۔ اس وقت ہم یہاں پر سبزی منڈی میں موجود ہیں، ہمارے ساتھ مختلف اسلامی بھائی ہیں جو کہ اس کام میں انوالو ہوتے ہیں۔ اب سبزی منڈی کے اندر مختلف قسم کے کام ہوتے ہیں، کوئی آڑت ہوتی ہے، سبزیوں کی ترسیل کا کام ہوتا ہے، ہول سیل میں سبزیاں آتی ہیں پھر ان کو ریٹیلرز تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ سب یہاں پر کام کرنے والے ہمارے اسلامی بھائی ہیں، اور رمضان المبارک کے مہینے میں رمضان کا امپیکٹ سب پہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ آبویسلی رمضان المبارک کا ڈائریکٹ اثر انسان کی دو اہم ایکٹیویٹیز پہ ہو رہا ہوتا ہے، کھانے پینے پہ اور سونے پہ، اور یہ روٹین ری ہال ہوتی ہے، انسان ریفریش ہو جاتا ہے۔ اور عام طور پہ یہ دیکھا گیا کہ وہ افراد جو کسی کٹھن کام میں ہوتے ہیں، اور ایسا کام جو لیبوریس ہوتا ہے، جس کے اندر انسان کی توانائی لگ رہی ہوتی ہے، پسینہ لگتا ہے اور محنت والا کام ہوتا ہے، ایسے لوگ اکثر روزہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے، روزہ فرض ہے۔ آپ اپنی پرسنالٹی کو آپٹیمائز کریں، ٹرائی ٹو آپٹیمائز یور روٹین ڈیورنگ رمضان۔ رمضان بہت بڑی نعمت ہے، اور روزہ اگر صحیح احتیاط کے ساتھ، سحری افطاری کے مناسب کھانے کے ساتھ، ٹائمنگز کو ایڈجسٹ کر کے رکھا جائے تو یہ ایک مہینہ انسان کی پوری زندگی کی ٹریجیکٹری کو سیٹ کر دیتا ہے۔ آئیے اپنے ان اسلامیوں سے بات کرتے ہیں۔ آج ان کے درمیان ہماری دعوت افطار ہے۔ آپ اس پروگرام میں روزانہ دیکھتے ہیں کہ ہم کسی خاص سیگمنٹ آف سوسائٹی کے ساتھ ملتے ہیں اور ان کے درمیان بیٹھ کر ان سے افطار کرتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ تو یہ افراد یہ بھی بہت مصروف ہوتے ہیں، ان کے جو اوقات ہوتے ہیں عام طور پہ صبح فجر سے پہلے، پھر یہ سارا سامان آتا ہے، پھر اس سامان کو دیگر دکانوں پر جو ریٹیلرز ہوتے ہیں، گلی محلوں میں جو سبزیوں کی پھلوں کی دکانیں ہوتی ہیں، ان تک پہنچانا ہوتا ہے، پھر ان کا ریسٹ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم رمضان میں اپنے ٹائم ٹیبل کو پراپرلی مینیج کریں تو یہ ایک بہت اچھا نظام بن سکتا ہے۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔
پیارا پیارا مہینہ رمضان، رحمتوں کی کان، یہ ہے اللہ کا مہمان۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، رمضان المبارک کے مہینے میں بہت سی برکتیں اور بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ اس مہینے کے ایک ایک لمحے میں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں سحری اور افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں روزہ تو ایک عبادت ہے جو ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ، لیکن اس میں اور بھی بہت سی عبادتیں ہیں۔ سحری کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے، افطار کرنا اور کروانا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں ایسے افراد جو کہ معاشی مسائل کا شکار ہیں اور اتنا زیادہ ان کے پاس نہیں ہوتا، ان تک افطاری پہنچائیں۔ اب غور کیجئے، افطار کے وقت کوئی بہت زیادہ امیر ہو یا بہت زیادہ غریب ہو، وہ تو بھوکا ہے، سارا دن کی بھوک اس کے ساتھ ہے، تو افطار کے وقت اگر ایک گلاس پانی کا بھی کسی کو پلا دیا جائے گا تو اس کا بھی ثواب ہوگا۔ تو آپ سب محنت کرتے ہیں اور دن رات آپ کا کام ہوتا ہے، سبزی منڈی میں رہتے ہیں، اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ رمضان کے مہینے میں کوئی بھی روزہ قضا نہ ہو پائے۔ دیکھیے، بہت سے ایسے لوگ تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے۔ مثال کے طور پہ ترکی میں زلزلہ آیا، آپ سب کو پتہ ہے نا، اور اس زلزلے میں تقریباً 50,000 لوگ وہ شہید ہوئے، فوت ہوئے، دنیا سے چلے گئے۔ 50,000 لوگ رات کو سوئے تھے اور صبح فجر کے قریب 40 سیکنڈ کے لیے زمین ہلی اور وہ سب مدبے تلے دب گئے۔ اب ترکی مسلمانوں کا ملک ہے، اب وہ 50,000 لوگ اس سال کا رمضان انہوں نے نہیں دیکھا، ان کے نصیب میں سحری نہیں تھی، ان کے نصیب میں افطاری نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمائے۔ آپ نے اپنی زندگی کی سانسوں کو غنیمت سمجھنا ہے اور لازمی کوئی روزہ نہیں چھوڑنا۔ روزے کے بہت سے سائنسی فائدے بھی ہیں، ہمارے جسم کو روزے سے بہت فائدہ ملتا ہے۔ اگر انسان صحیح انداز سے روزہ رکھے اور افطار اور سحری میں کھانے کی احتیاط کرے۔ افطاری میں کیا کھانا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کھجور یا چھوارے سے روزہ افطار کرو، اور اگر کھجور یا چھوارا نہ ہو تو پانی سے افطار کرو کہ پانی پاک کرنے والا ہے۔ اب یہ دو چیزیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں، آپ یقین کیجئے اتنی سائنسی تحقیقات ہیں کہ جو لوگ کھجور سے روزہ افطار کرتے ہیں، کھجور کو نیچرز کینڈی کہا جاتا ہے، قدرتی ٹافی، دنیا میں جو میٹھے ترین پھل ہیں ان میں سے کھجور بھی ایک ہے اور ایک انگور ہے، اور جو انسان خالی پیٹ کھجور کھاتا ہے اس کا پورے پیٹ کی صفائی آئرن پوٹیشیم کی صورت میں زبردست انرجی اس کو ملتی ہے۔ تو کھجور کھانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور کھجور کھانے کے بہت سے فوائد بھی ہیں۔ ہم عام طور پہ صرف رمضان میں کھجور کھا رہے ہوتے ہیں، اگر آپ رمضان کے علاوہ بھی عادت بنائیں کہ 3 کھجوریں روزانہ کھانا شروع کریں کسی خاص وقت میں، ناشتے کے وقت یا رات کو سوتے وقت، آپ دیکھیں آپ کے جسم میں کتنی تبدیلی آتی ہے۔ اور خاص طور پہ افطار کے وقت اگر پھلوں سے افطار کیا جائے تو اس کا اور فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ تہیں نہیں چڑھانی، یعنی افطاری کے وقت ایک دفعہ کھانا کھایا، پھر اس کے بعد رات کا کھانا کھایا، پھر اس کے بعد سحری سے پہلے کھانا کھایا اور پھر سحری میں کھانا کھایا، کتنے کھانے ہو گئے؟ 4۔ اب فائدے نہیں بلکہ اس کے نقصانات ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما ہوا اہلہ۔ اے مالک و مولا، اے باری تعالیٰ، آج کے دن ہم یہاں پر دعوت افطار میں جمع ہوئے۔ مالک، یہ افطاری کا وقت ہے جو کہ قبولیت کا وقت ہے۔ اے مالک و مولا، تو ہم سب کی نیک دلی جائز دعائیں پوری فرما، ہم سب کو حلال رزق کثرت سے عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کی خیر، ہم سب کا بھلا فرما۔ اے اللہ، جس کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کے والدین کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ اے اللہ، جن کے والدین حیات ہیں انہیں لمبی صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے مالک و مولا، ہمارے وطن پاکستان کی خیر فرما۔ اے اللہ عز و جل، ہمارے روزے، نمازیں اور تمام عبادات قبول فرما۔ ہم سب کے دسترخوان میں کشادگیاں عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال رزق کثرت سے عطا فرما اور حرام سے بچا۔ اے اللہ، رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس گھر میں جادو ٹونے، آفات و بلیات، نحوستے، لڑائی جھگڑے ہیں، بد نظری ہے، ظلم ہے، ناچاکیاں ہیں، یہ ساری نحوستے دور فرما
ہمارے گھروں میں انوار و تجلیات کا نزول فرما. افطار میں جتنے ہمارے بھائی شریک ہیں اے مالک و مولا سب کی خیر اور سب کا بھلا فرما. آمین بجاہ نبی. رمضان رمضان ہے رحمت رحمان. رمضان رمضان ہے رحمت رحمان. فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان. رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم